وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف حضور نبی اکرم نور مجسم شاہد بنی عالم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر حمد درود پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہو. ایک مرتبہ شوق اور محبت کے ساتھ محمد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید قرآن رشید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی. آج 22 جمادی الثانی ہے. آج بڑی فضیلت والی تاریخ ہے کہ 22 جمادی الثانی کو پہلے مومن، پہلے مسلم، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، امیر المؤمنین، امام العادلین، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آج یوم شہادت کا دن، یوم عرس آج آپ کا منایا جاتا ہے. شہادت کی 2 قسمیں ہیں. ایک شہادت جہری ہوتی ہے، ایک شہادت سری ہوتی ہے. شہادت جہری کہ مرد مجاہد میدان میں نکلا کفار سے لڑنے کے لیے اور پھر اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان آفرین کی سپرد کر دی. شہادت سری کہ اللہ کے محبوب کی اطاعت میں زندگی گزاری، زندگی بسر کی اور اللہ کے محبوب کے عشق میں اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی، جس کی ایگزامپل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. کیا آپ نے حضور علیہ السلام کے عشق میں ہی اپنے پاؤں پر سانپ سے ڈسوایا اور پھر 12 سال تک وہ زہر عود کرتا رہا، لوٹ کر آتا رہا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا 12 سال کے بعد وصال ہو گئے. آج شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہم چند باتیں سنیں گے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کیسی ہستی ہے، کس عظیم پائے کے بزرگ ہیں کہ جن کا ذکر اللہ رب الجلال نے اپنے پاک کلام قرآن مجید میں بھی کیا. میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، 24واں پارہ ہے، سورہ زمر ہے، آیت نمبر 33 ہے. اللہ فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. فرمایا اور وہ جو آیا حق اور سچ کے ساتھ اور جس نے تصدیق کی اس کی، وہی لوگ ہیں متقی اور پرہیزگار. جب علماء مفسرین کو دیکھتے ہیں، اس آیت کی تفسیر کو اٹھاتے ہیں کہ آیت کی تفسیر مفسرین نے کیا لکھا ہے، تو سب سے پہلے امیر المؤمنین
کہ مولا کائنات نے خود فرمایا ہے، خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا، اپنے محبوب کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ جب میرے محبوب نے اپنے ساتھی سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ آپ کا نام عبداللہ تھا، اور روایتوں میں آپ کا نام عبدالکعبہ بھی لکھا ہے کہ اسلام سے پہلے عبدالکعبہ نام تھا۔ آپ کی والدہ راجدہ نے انعام رکھا، پھر حضور علیہ السلام کے ساتھ تو بچپن سے ہی ساتھ تھا، لڑکپن میں بھی ساتھ تھے، جوانی میں بھی ساتھ تھے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو حضور علیہ السلام کہ اعلان نبوت کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ سب سے پہلے جس نے حضور کی تصدیق کی ان کا نام ہے ابو بکر صدیق۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہراً حضور علیہ السلام سے 2 سال پہلے تھے۔ کسی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ پوچھا ابو بکر یہ تو بتاؤ کہ آپ بڑے ہو یا مصطفیٰ؟ لیکن جو عاشق ہوتا ہے اس کا جواب بھی عشق والا، عاشق کا جواب بھی عشق والا ہوتا ہے، عشق میں ڈوبا ہوا جواب وہ دیتا ہے کہ آپ بڑے ہو یا مصطفیٰ بڑے ہیں، کہ آپ بڑے تو مصطفیٰ ہے، پیدا پہلے میں ہو گیا، بڑے تو مصطفیٰ ہے، پیدا پہلے میں ہو گیا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور یاد رہے یہ وہ ابو بکر صدیق تھے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے، سفر میں، حضر میں، ہر جگہ ساتھ رہے۔ حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا، اعلان نبوت کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں شام کے سفر پر تھے، تجارت کے سلسلے میں گئے، وہاں رات کو ایک راہب کے مکان آپ نے ٹھہرنا چاہا، اس سے اجازت طلب کی، اس نے کہا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا مکے کا رہنے والا ہو، رات گزارنے کی اجازت چاہتا۔ اب اس نے توریت کو اٹھایا، ابو بکر کو دیکھا، توریت کو دیکھا، ابو بکر کو دیکھا، توریت کو دیکھا، ابو بکر کو دیکھا، ابو بکر صدیق حیران کھڑے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہے کہ وجہ کیا ہے، مجھے ٹھہرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، کبھی کتاب کو دیکھتا ہے، کبھی مجھے دیکھتا ہے، ماجرا کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے اس سے پوچھنے کے لیے زبان کھولی تھی، اس سے پہلے وہ بولنے لگا کہ تیرا نام عبداللہ ہے، کیا تیرے والد کا نام ابو قحافہ ہے؟ آپ نے کہا ہاں۔ مکے میں فلاں جگہ رہتا ہے؟ جی ہاں۔ مکے میں تیرا کوئی یار بھی ہے؟ تیرا کوئی یار بھی ہے، اس کا نام محمد ہے؟ کہا بے شک مکے میں میرا یار ہے، میرا دوست ہے، اس کا نام واقعی محمد ہے۔ کہا وہ تیرا دوست جو ہے نا محمد، اس نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، جہاں اس توریت میں لکھا ہے کہ جو سب سے پہلے اس کی تصدیق کرے گا، اس پر ایمان لائے گا، اس کا کلمہ پڑھے گا، اس کا نام ابو بکر ہوگا، اس کا نام ابو بکر ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہاں سے چلے
مکے میں پہنچے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جبل ابی قبیس میں کھڑے ہو کر اعلان کر چکا اے لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں آپ نے اعلان نبوت کر دیا جو کل تک سچا کہتے تھے آج وہ جھوٹا کہنے لگے جو کل تک تعریفیں کرتے تھے آج برائیاں کرنا شروع کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق مکے کے داخلی راستے سے مکے کے اندر پہنچے جب مکے کے اندر پہنچے راستے میں ابو جہل اور دیگر کفار بیٹھ گئے تھے کہا کہ اس کا جو یار ہے نا ابو بکر ہم نے اس کو اب بہکانا ہے کہ تم نے جس کے ساتھ پوری زندگی گزاری ہے معاذ اللہ وہ تو پاگل ہو گیا اس نے تو نبوت کا دعویٰ کر دیا اب یہاں پر ہی پہنچے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے گیٹ پر ہی روک لیا کہنے لگے اے ابو بکر تجارت کیسی رہی کہا بہت اچھی رہی کہا یہ تو بتاؤ کہ تمہیں پتا ہے تمہارے یار محمد نے کیا کیا کہا معلوم نہیں کیا کیا کہا اس نے نبوت کا اعلان کر دیا نبوت کا دعویٰ کر دیا کہا میرے یار نے کہا ہے تو بالکل سچی کہا یار نے کہا ہے تو سچ کہا ہے کیونکہ میں نے بچپن اس کے ساتھ گزارا ہے لڑکپن اس کے ساتھ گزارا ہے جوانی اس کے ساتھ گزاری ہے 40 سال ہو گئے 40 سال میں میرے یار نے کبھی اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولا جھوٹ نہیں بولا لہذا ابو جو بہکانے کی کوششیں کر رہے تھے خاموش ہو گئے ابو بکر صدیق کا فوراً پہنچ حضور کی بارگاہ اپنے گھر نہیں گئے حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اعلان نبوت کیا حضور نے فرمایا ہاں میں نے اعلان اے ابو بکر بے شک میں اللہ کا رسول ہوں یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمانوں میں شامل کر سبحان اللہ کلمہ پڑھا کر مسلمانوں میں شامل کر لیجئے یہ پہلے مومن پہلے مسلم کہ جن کی تصدیق اللہ نے اپنے پاک کلام قرآن میں بھی فرمایا پھر آپ نے کلمہ پڑھا کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو ایمان لے آیا ہوں آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے لیکن حضور یہ جو موقع کے اندر کافر بیٹھے ہیں نا یہ لوگوں کو جو بہکا رہے ہیں یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں آقا ان کو جواب دینے کے لیے کوئی دلیل دیجیے کہ آپ نبی بن کر تشریف لائے ہیں کیونکہ ہر نبی معجزہ لے کر آتا ہے آقا آپ کون سا معجزہ لے کر آئے ہیں پھر اللہ کے نبی مسکرائے حضور نے فرمایا ابو بکر کیا ملک شام کے اندر اس راہب کے ساتھ جو تیرا مکالمہ ہو رہا تھا وہ کافی نہیں ہے جو مکالمہ ہو رہا تھا وہ کافی نہیں ہے غور کیجئے مصطفیٰ مکے میں ہے اعلان نبوت مکے میں کیا ہے ابو بکر شام میں ہے راہب سے مکالمہ شام میں ہو رہا ہے حضور سے جب نبوت کی دلیل طلب کی گئی حضور نے مسکرا کر فرمایا جو ملک شام میں راہب سے مکالمہ ہوا تھا کیا وہ دلیل کے لیے کافی نہیں سبحان اللہ ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ اللہ کے سچے رسول ہیں سچے رسول ہیں اور جس نے سب سے پہلے رسول کو سچا کہا رب نے پوری کائنات کے لیے قیامت تک کے لیے اس کو صدیق کا لقب عطا فرمایا صدیق کا لقب عطا فرمایا یہ وہ ابو بکر صدیق وہ ابو بکر جو خود صحابی تھے جن کے بیٹے صحابی تھے جن کے پوتے صحابی تھے جن کے والد صحابی تھے جن کے نواسے صحابی تھے یہ پورا خاندان مقام صحابیت پہ سرفراز ہو چکا تھا یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے کتنا پیار کرتے کتنا عشق رکھتے تھے حضور کی اطاعت
सलाम जब मस्जिद नबवी शरीफ में या मक्के के अंदर जब आप कुरान का दर्स दिया करते, अल्लाह के दीन की तरफ लोगों को बुलाया करते, तो सबसे आगे जो होते थे वो अबू बकर, जो सबसे पेश रहते वो अबू बकर थे। हजरत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक मर्तबा आपके बेटे हजरत अब्दुल रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो मुसलमान हो चुके थे, सहाबी बन चुके थे, आपने अर्ज की, बाबा जान आपको याद है वो घड़ी ग़ज़वा बदर का मैदान था, आप मुसलमानों की सफ में थे, मैं काफिरों के लश्कर में था, बाबा आप मेरी तलवार के नीचे आ गए, हुजूर मैंने आपको अपने वालिद होने के नाते छोड़ दिया। एक बेटा अपने बाप से कहता, मैंने अपना वालिद होने की वजह से आपको छोड़ दिया। हजरत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक का जवाब सुनी, आप कहते हैं, ए बेटे अब्दुल रहमान, उस वक्त बदर के मैदान में मैं आपकी तलवार के नीचे आया, आपने बेटा बाप होने की वजह से मुझे छोड़ दिया, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम अगर मेरी तलवार के नीचे आप आ जाते तो मैं ये नहीं देखता कि सामने मेरा बेटा है, बल्कि मैं ये देखता कि मेरे नबी का दुश्मन खड़ा है और मैं तेरा सरकत से जुदा करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मैं बेटा होने की वजह से नहीं बचता, बल्कि मैं तुम्हें उसी वक्त कत्ल कर देता क्योंकि मेरे आका के दुश्मनों के साथ शामिल था। ये अबू बकर का इश्क मुस्तफा था कि औलाद भी मुस्तफा पर कुर्बान है, वालिदैन भी मुस्तफा के लिए कुर्बान है। एक मर्तबा हज़रत अबू कुहाफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, जो जब तक इस्लाम कबूल नहीं किया था, आपने हुजूर की शान में नाज़ेबा कलमात कहे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसी वक्त जोरदार तमाचा, एक तमाचा मारा। अबू कुहाफा फौरन उठे, हुजूर की बारगाह में पहुंचे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहुंचकर कहने लगे, ऐ मोहम्मद, कि अपने गुलामों की तालीम ये आप ही तालीम देते उन्हें कि वो अपने वालिद पर हाथ उठाए, अपने वालिद को नाराज करे, उन्हें थप्पड़ नसीब करे? कहा नहीं, ऐसी तो कोई तालीम हम नहीं। कहा तो बुलाइए अबू बकर को। अबू बकर ने मेरे तमाचा मारा, अबू बकर ने मेरे तमाचा मारा। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दरियाफ्त किया, अबू बकर क्या माजरा? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, आका इन्हीं से पूछिए इन्होंने क्या कहा था। या रसूल अल्लाह, इन्होंने आपकी गुस्ताखी की। कहा अबू बकर आइंदा ऐसा ना करना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आपके दोस्त, आपके साथी, यारे मज़ार, खलीफतुल मुस्लिमीन, पहले मोमिन, पहले मुस्लिम अबू बकर जवाब देते हैं, आका इनसे कह दीजिए कि आइंदा आपकी शान में कोई गुस्ताखी ना की। अगर आइंदा कोई गुस्ताखी की तो मैं दोबारा इसी तरीके से जवाब दूंगा। या रसूल अल्लाह, उस वक्त मेरे हाथ में तलवार नहीं थी तो तमाचा मारा, अगर दोबारा गुस्ताखी की तो आका फिर मैं उसी वक्त इनके सर को तन से ये था इश्क़ मुस्तफा अबू बकर सिद्दीक, ये था अबू बकर सिद्दीक का इश्क़ रसूल कि वालिदैन हो, औलाद हो, सबको कुर्बान कर दिया। हिजरत की बात आती है, रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ہجرت کے لیے پیغام دے دیتے ابو بکر صدیق کو کہ ابو بکر ایک وقت ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ رب الجلال مجھے ہجرت کرنے کا حکم ارشاد فرمائے۔ ابو بکر نے کہا آقا میں آپ کے لیے تیار، گھر چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا ہے، مال و دولت کو رسول کے قدموں میں نچھاور کر دیا ہے، ہجرت کے لیے تیار ہو۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ پیغام پہنچایا تھا، راوی کہتے ہیں جب سے لے کر ہجرت کی رات تک ابو بکر صدیق نے کبھی اپنے گھر کے دروازوں کو بند ہی نہیں کیا، کبھی بند نہیں کیا۔ ہجرت کی رات آتی ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان عالی شان میں، رات کا وقت ہے، حضور علیہ السلام کو حکم ہو گیا ہجرت کا۔ اس واقعے میں ڈیٹیل ہے، میں مختصراً عرض کرتا ہوں۔ حکم ہو گیا ہجرت کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مومن تو مومن کافروں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے۔ کافروں کے لیے رحمت کیسے؟ کہ جب تک حضور موجود ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے پیارے مصطفیٰ جب تک آپ ان لوگوں میں موجود ہیں تو اللہ ان لوگوں کو بھی عذاب نہیں دے گا۔ یعنی آپ کی موجودگی ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بچا رہی ہے۔ جب کافر مصطفیٰ کے وسیلے سے عذاب سے بچ سکتا ہے تو جب مومن ہو وہ کیوں نہیں بچ سکتا؟ وہ کیوں نہیں بچ سکتا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافروں کی تمام امانتوں کو جمع کیا اور حضور علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ حضور علیہ السلام کے پاس جو کافروں کی امانتیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امانتوں کو اکٹھا کیا۔ مولا کائنات، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم آپ کو اپنے بستر پر لٹایا اور کہا اے علی آج رات تم میرے بستر پر سونا ہے، میرے بستر پر سونا ہے۔ حضرت علی نے کہا جو حکم آقا لبیک، میں حاضر ہوں۔ اور حضرت علی بستر پر دراز، صبح کافروں کی امانتیں لوٹا دینا، جس کا جو ہے دے دینا، میں ہجرت کر رہا ہوں بکر میرے ساتھ۔ کیسا میرے ساتھ؟ علی سے پوچھ تعظیم صدیق، علی کو ساتھ نہیں لیا، صدیق اکبر کو حضور نے ساتھ لیا، علی کو کہا امانتیں لوٹا کر آنا۔ پھر حضور علیہ السلام کے بستر پر حضرت علی آرام فرما رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا تھا ایک مرتبہ حضرت علی سے کہ علی یہ تو بتاؤ کہ زندگی میں کتنی راتیں تم نے سکون کی گزاری ہے؟ آج شکر ہے اللہ کریم کا کہ مجھے آپ کو تو سکون کی راتوں میں نیند آ جاتی ہے، لیکن جو جتنا زیادہ دولت مند ہے، جتنا بڑا عہدیدار ہے، حکومتی نمائندہ ہے، آپ اور میں سب جانتے ہیں کہ راتوں میں کروٹیں بدلتے رہتے ہیں لیکن سکون نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ مال حرام کا ہے یا حلال کا جب آتا ہے تو کوئی حساب نہیں کرتے اور آنے دیتے ہیں، بینک بیلنس بڑھاتے رہتے ہیں، لہذا گولیاں کھاتے ہیں، ٹیبلٹ لیتے ہیں، دوائیوں پر چل رہے ہیں، لیکن سکون نہیں۔ عہدہ ہے، شہرت ہے، سب کچھ ہے، سکون نہیں ہے، لیکن سکون ہے تو عشق مصطفیٰ، خدا کی قسم سکون ہے تو اطاعت مصطفیٰ میں ہے۔ یہ ہمیں مولا کائنات نے بتایا۔ مولا کائنات سے پوچھو اے علی کتنی راتیں سکون کی نیند میں سوئے؟ کہا زندگی میں ایک رات سوئے، ایک رات سکون کی نیند سوئے۔ کہا کیوں اور کون سی رات تھی؟ کہا ہجرت والی رات تھی۔ ہجرت والی رات مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی یہ فلاں کافر کی امانت ہے، یہ فلاں کافر کی امانت ہے، یہ فلاں کافر کی امانت ہے، یہ سب صبح کو لٹا دینا، پھر میرے پاس چلے آنا تو مجھے گارنٹی مل گئی، سرٹیفکیٹ مل گیا، سند مل گئی کہ
پہلے عالم سکون کی نیند سو گیا، سکون کی نیند سو گیا، اور وہاں باہر کافر موجود ہے، کافر کھڑے ہیں تلواریں لے کر، تیر لے کر، نیزے لے کر، لیکن یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو اس وقت حضور کے ساتھ تھے، اور یہ حضرت مولا کائنات مولا علی شیر اطاعت تھے جو حضور کی اطاعت میں سکون کی نیند سے سو رہے تھے، سکون کی نیند سے سو رہے تھے۔ حضور علیہ السلام جب ہجرت کی رات راستے میں باہر نکلتے وقت جو کچھ ہوا وہ الگ معاملہ ہے کہ کافر کھڑے تھے، حضور علیہ السلام کو اللہ رب الجلال نے ان کی آنکھوں سے اوجھل کر دیا، آنکھیں رکھنے کے باوجود دیکھ نہیں سکتے تھے، وہ اندھے بہرے اور گنگے بن گئے۔ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا محبوب جاتے جاتے مٹی تو سر پہ ڈالتا جا، جاتے جاتے مٹی تو ان کے سر پہ ڈالتا جا۔ حضور نے مٹی اٹھائی، سورہ یاسین پڑھی، دم کیا اور سروں پہ پھینک دی۔ بعد میں کسی نے ہاتھ پھیرا، کہا میرے سر پر مٹی ہے، لگتا ہے محمد یہاں سے گزر چکا ہے۔ دوسرے نے ہاتھ پھیرا، کہا میرے سر پر بھی مٹی ہے، کہا اس کا مقصد یہ ہے وہ ہمیں تو مٹی میں ملا گئے اور یہاں سے خود گزر چکے ہیں۔ حضور ابو بکر صدیق کے مکان عالی شان پر پہنچے، حضرت ابو بکر صدیق نے آہت مصطفیٰ کو محسوس کیا، خوشبوئے مصطفیٰ کو محسوس کیا، مصطفیٰ کی خوشبو کو محسوس کرنے کے بعد فوراً باہر آ گئے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر سوئے نہیں تھے، دروازہ بند نہیں کیا، کہا آقا جس وقت آپ نے کہا تھا ایک رات ایسی آئے گی کہ ہجرت کا حکم ہوگا، آقا وہ دن ہے، آج کا دن ہے، خدا کی قسم کبھی رات میں سویا نہیں۔ آقا دروازے بند کرنے کی جسارت کسے کر سکتا ہوں؟ حضور دروازے اگر بند لے کر لیتا تو آپ کو دروازہ بجانے کی زحمت ہوتی، اور آپ کو زحمت دے ابو بکر یہ گوارا نہیں کرتا، ابو بکر یہ گوارا نہیں کرتا۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر ہجرت کی رات چل رہے، کبھی دائیں چلتے، کبھی بائیں چلتے، کبھی آگے کبھی پیچھے، حضور مسکرا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اے ابو بکر یہ تو بتا کہ یہ تیرا چلنے کا اسٹائل کون سا ہے، یہ انداز کون سا ہے، کبھی سامنے چلتے ہو، کبھی پیچھے چلتے ہو، کبھی دائیں چلتے ہو، کبھی بائیں چلتے ہو۔ ابو بکر لوجک سمجھ میں نہیں آئی، ماجرا کیا ہے بیان تو کرو۔ ابو بکر کہتے ہیں آقا جب دل صدیق میں خیال آتا ہے کہ دشمن سامنے سے حملہ نہ کر دے تو میں آگے آ جاتا ہوں۔ پہلے صدیق اکبر کے سینے میں لگنا چاہیے، سب سے پہلے صدیق اکبر کے سینے میں لگنا چاہیے تاکہ پتا چلے دنیا کو جو 15 صدیوں کے بعد آئیں گے انہیں پتا چلے غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یہ صرف نعرہ نہیں دیا ہے، ابو بکر نے پریکٹیکل کر کے دکھایا، پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے۔ جب غار میں پہنچے اور غار سے پہلے جب وہ پہاڑ ہزاروں فٹ کی بلندی، اس پہاڑ پر چلنے کا راستہ نہیں، اندھیری رات تھی، لیکن مصطفیٰ تو نور والے تھے، مصطفیٰ تو نور والے تھے، انہیں تو کسی چراغ کی ضرورت نہیں تھی، انہیں تو کسی روشنی کی حاجت نہیں تھی، کیونکہ ساری دنیا میں جو آج روشنی ہو رہی ہے یہ سب میرے مصطفیٰ کے نور کا سلسلہ۔ اس وقت پہاڑ پر چلنے کی باری آئی، ابو بکر کہنے لگے آقا کرم فرمائیے، یہ نرم نازک، یہ مبارک پاؤں مبارک، یہ نازک نازک تلوے، یہ ایڑیاں آقا نوکیلے پتھر ہے۔ حضور ابو بکر نہیں چاہتا ہے کہ آپ کو تکلیف ہو، ابو بکر نہیں چاہتا ہے آقا آپ کے پاؤں مبارک سے خون
جاری ہو تو ابو بکر کیا چاہتا ہے؟ ابو بکر کیا چاہتا ہے؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، محمد چاہتے ہیں رضائے صدیق، محمد چاہتے ہیں رضائے صدیق۔ ابو بکر کیا چاہتا ہے؟ کہا آقا میں سفر میں ساتھ تھا، حضر میں ساتھ تھا، آقا میں مکے میں ساتھ تھا، اب میں مدینے میں ساتھ رہوں گا، آقا میرے کاندھوں پر سواری کیجیے، آقا میرے کاندھوں پر سوار ہو جائیے۔ حضور علیہ السلام نے اس وقت جواب میں کچھ